السلام علیکم ناظرین، جہازی میڈیا کے ٹاک شو میں خیر مقدم ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری دوسری مصروفیات ایسے آ گئی تھیں کہ آپ حضرات کے سامنے روبرو نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن آج حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے وقت نکالا جہازی میڈیا کے لیے، تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہم روبرو ہیں، اور ٹاپک ہے کہ دہلی فساد متاثرین کے لیے جمعیت علماء صوبہ دہلی کے کارنامے کیا ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی کے زمانے۔ مولانا آپ کا خیر مقدم ہے، اور سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ مجھے معلوم ہے کہ جمعیت علماء ہند مرکزی یونٹ کے ساتھ ساتھ ریاستی یونٹ بھی رکھتی ہے، تو جب یہ دہلی ریاست میں فساد ہوا ہے تو مرکز کے تو بہت سارے کارنامے سامنے آئے، پڑھا اخبارات میں، سوشل میڈیا کے توسط سے، لیکن اس میں ریاستی جمعیت کے کیا کارکردگی رہی، ان کے کیا کارنامے رہے، ہمارے ناظرین کو بتایا جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ صرف دہلی یونٹ نہیں بلکہ جمعیت علماء کی جتنی بھی یونٹیں ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے علاقے میں خاص طور سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بہت ہی سرگرمیوں کے ساتھ بڑا نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق 60 کروڑ کے قریب جمعیت علماء کی مختلف اکائیوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ 60 کروڑ کہا، یہ فساد متاثرین دہلی والوں کے لاک ڈاؤن پورے ملک کے لیے، پورے ملک کے لیے۔ اور دہلی جمعیت علماء کے کارکنان بھی پیچھے نہیں رہے، ماشاءاللہ۔ انہوں نے زون بنایا، اور 11 زون بنا کر کے، جس میں مولانا داؤد صاحب، مولانا جاوید صاحب، قاری محمد عارف صاحب، مولانا قاری عبدالسمیع صاحب، قاری احرار صاحب، مولانا ضیاء اللہ صاحب، اور اس میں سب سے زیادہ سرگرم ہمارے جو ساتھی رہے مرکز اور صوبے میں، وہ مولانا غیور احمد قاسمی صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ جن جن علاقوں میں جہاں ضرورت پڑتی رہی، عبدالسمیع سلمانی صاحب، اور ادھر ہمارے حاجی زبیر صاحب، ادھر قاری ارشاد صاحب، اور بھی جتنے ہمارے ساتھی ہیں مختلف علاقوں میں، خاص طور سے بوانا کے جو علاقہ ہے، سب لوگوں نے بڑی محنت کی، ماشاءاللہ۔ یہ جو حضرات تھے اس لاک ڈاؤن میں اور فساد متاثر میں کس طریقے سے کام انجام دے رہے تھے؟ انہوں نے ضرورت مندوں تک سامان پہنچایا، شیو بہار کے لیے بھی جو فساد زدگان کے لیے جو ضرورتیں تھے اس کو بھی پورا کیا۔ لیکن آج جو ایک بڑا کارنامہ ان حضرات نے انجام دیا، اس وقت وکلاء کا ایک گروپ بنایا ہے، اور پورے دہلی میں ذمہ داروں کو تقسیم کر کے 5 زون بنایا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے جمعیت علماء دہلی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب نوجوان ہراساں اور پریشان ہے، جمعیت علماء ہند اس میدان میں سرگرم ہے، تو جمعیت علماء کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ وہ حضرات بھی مولانا داؤد صاحب کی سربراہی میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی حوصلہ بخشے اور پوری طاقت کے ساتھ وہ کھڑے ہوں۔ جمعیت علماء اور جمعیت علماء دہلی دونوں مل کر کے انشاءاللہ لیگل سیل پہ اچھا کام کریں گے، کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ مرکز بھی لیگل سیل ہے مرکز کے پاس، اور صوبائی جمعیت کے پاس بھی لیگل سیل ہے، تو آخر ان دونوں میں کمبینیشن کیا ہے، کیسے کام کرتے ہیں دونوں مل کر کے، یا کیا شکل ہے اس کی؟ ایسا ملک کے مختلف علاقوں میں بھی ہے، مہاراشٹرا میں ہے، گجرات میں ہے لیگل سیل، آسام میں ہے، مغربی بنگال میں ہے۔ یہ تو کام اور ٹھوس مضبوط ہونے کے لیے اور زیادہ تر لوگوں کی ضرورتوں تک پہنچنے کے لیے، اس لیے کہ ہر جگہ مرکز کے لوگوں کو پہنچنا یا صوبے کے لوگوں جس کے ذرائع جہاں تک ہیں، اور جو لوگ جن سے رابطہ قائم کر لیں، اصل لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اس سے ایک سوال یہ بھی نکلتا ہے کہ جیسے ریاست والے ہیں تو وہ ریاست والے کیسز کلیکٹ کر کے مرکز کو دے دیتے ہیں، یا ریاست خود اپنے اعتبار سے اس کیسز پہ کام کرتی ہے؟ دونوں شکلیں۔ بڑا کیس ہے تو مرکز بھی اسے دیکھتا ہے، اور بعض بڑے کیس صوبے بھی دیکھتے ہیں، اور بعض معاملات ایسے ہیں جیسے آسام کا معاملہ ہے تو مرکز اور صوبہ دونوں دیکھ رہے ہیں، جمعیت علماء آسام بھی اور جمعیت علماء ہند بھی۔ اسی طرح سے دہشت گردی میں بہت ساری گرفتاریاں ہیں تو جمعیت علماء مہاراشٹرا اکیلے میں لڑ رہی ہے، بعض معاملات میں جمعیت علماء مہاراشٹرا اور جمعیت علماء ہند ساتھ میں ہے۔ ایسے ہی گجرات کے معاملات ہیں، بہت سارے مقدمات جمعیت علماء ہند نے تنہا لڑا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو دونوں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ یہاں پر ایک آخری سوال آپ سے یہ کریں گے کہ مان لیجیے ہم شیو بہار کے ہیں اور دہلی فساد متاثرین میں سے ہیں، اور ہم کو قانونی مدد کی ضرورت ہے، تو کیا ہم کو دہلی لیگل سیل میں جانا چاہیے، مرکز میں آنا چاہیے؟
ابھی تک چونکہ دہلی کے لوگوں نے نیا نظام شروع کیا ہے تو ہم نے خود دہلی والوں سے کہا ہے کہ آپ حضرات محنت کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کے لیے ایک راستہ نکلے گا، بنے گا۔ جو مقدمات آپ کے پاس آ رہے ہیں اسے آپ مرکز کو دیجیے تاکہ جو حضرات آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کی ضرورتیں پورا ہوں اور وہ کسی طرح سے مایوس نہ ہوں۔ مرکز انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ اس کو لڑے گا۔ تو ریاست کی لیگل سیل پر مرکز کی طاقت ہے۔ جی ہاں، جی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ کچھ اور پیغام دینا چاہیں گے آخر مختصر میں؟ بس جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں حوصلے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، صبر کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس دفتر میں ماشاءاللہ 250 سے زیادہ مہمان ہیں، ان کی خدمت ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے ملک کے دیگر علاقوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مہمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور جو حضرات کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ جلد از جلد اپنے وطن جائیں۔ میری گزارش ہے کہ ان کے لیے عافیت کے لیے دعا فرمائیے، اور سب مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند، جو دہلی فساد میں دہلی جمعیت کی لیگل سیل اور دیگر مسئلوں پر، پہلوؤں پر آپ کو معلومات دے رہے تھے۔ اگلے ٹاپک میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔